یہاں جو زبان استعمال ہو رہی ہے کچھ چول وزیروں کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلا شک و شبہ ایک آئینی عمل کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کے اعلانات ہیں۔ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایم این اے جو ہے وہ اندر نہیں جا سکے گا جس کو وہ نہیں جانے دینا چاہیں گے، 10 لاکھ کا مجمع لگائیں گے اور اس پہ سے اندر سے گزر کے جائے گا اور پھر اس میں سے گزر کے آئے گا اور پھر اس کے گھروں پر پتہ نہیں حملہ کرنے کے لیے لوگوں کو اکسا رہے ہیں، ان کے اوپر گلیوں میں حملہ کرنے کے لیے لوگوں کو اکسا رہے ہیں، ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ان تمام بیانات سے، اعلانات سے، دھمکیوں سے ایک بات تو بڑی واضح ہو جانی چاہیے کہ ان کے پاس 172 لوگ نہیں ہیں۔ اگر ان کے پاس 172 ممبرز ہوتے تو کبھی بھی یہ طرز عمل وہ اختیار نہ کرتے۔ اس وقت جہاں جہاں عمران خان گئے، یہ بھی بڑی قدرت کی شان ہے، عمران خان جو کسی کو منہ نہیں لگاتا تھا اب وہ ایک ایک ممبر کے در پر دھکے کھا رہا ہے اور ایک ایک اتحادی کے دروازے پر دھکے کھا رہا ہے، اور وہ اتحادی اس کو سنتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، بسکٹ کھلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم تمہیں سوچ کے بتائیں گے۔ عقل مندوں کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں۔ عمران خان کو یہ سمجھ آ گئی ہے، عمران خان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ نہ تو پی ٹی آئی کے ممبرز کی ایک بہت بڑی تعداد اس کے ساتھ ہے اور نہ ہی اس وقت کوئی اتحادی ان کے ساتھ ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ جو یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موشن ہے اس پہ اگر آئین کی روح کے مطابق ووٹنگ ہو جاتی ہے تو عمران خان کو بہت عبرتناک شکست ہونے والی ہے اس میں، اور وہ اگلے کچھ دنوں بعد اس ملک کا سابق وزیر اعظم کہلائے گا۔ یہ بات آپ کو عمران خان کے جلسوں میں کی گئی تقریروں سے بھی سمجھ میں آنی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے جو ممبرز ہیں ان کے اوپر ڈپینڈ کرے یا اپنے اتحادیوں پہ ڈپینڈ کرے، وہ گالم گلوچ پہ اتر آیا ہے۔ وہ عمران خان جو کہتا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا، آج وہ خود نہ صرف رو رہا ہے بلکہ دھاڑیں مار مار کر رو رہا ہے، بلکہ پیر پکڑ پکڑ کر لوگوں کے رو رہا ہے، اور کچھ عرصے بعد وہ کہہ رہا ہوگا کہ مجھے نکالا کیوں ہے۔ اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ اگر میں کسی کی اردو پر تنقید کروں نا تو شاید مجھے یہ حق ہے، اس لیے کہ شاید میری اردو تھوڑی سی اچھی ہے، لیکن اگر میں کسی کی انگریزی پر تنقید کروں تو یہ بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ میری انگریزی اچھی نہیں ہے۔ عمران خان اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اردو کا مذاق اڑائے تو پھر ایسی بات ہے کہ میں کسی اچھی انگریزی بولنے والے کی انگریزی کا مذاق اڑاؤں۔ عمران خان جو کل بھی جو تقریر کر رہا تھا پرسوں، معیشت نہیں کہہ پا رہا تھا، وہ آدمی کتنا مشکل لفظ ہے معیشت، نہیں کہہ پا رہا تھا۔ عمران خان روحانیت نہیں کہہ سکتا، عمران خان دستاویزات نہیں کہہ سکتا، عمران خان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہہ سکتا، عمران خان خاتم النبیین نہیں کہہ سکتا، وہ بلاول صاحب کی اردو کا مذاق اڑاتا ہے۔ عمران خان جس کا نہ جغرافیہ ٹھیک ہے، نہ اردو ٹھیک ہے اور نہ دماغ ٹھیک ہے، وہ اگر مذاق اڑانا شروع کر دے ان باتوں پر جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میٹر نہیں کرتی ہیں، میٹر بلاول صاحب کا ویژن کرتا ہے، بلاول صاحب کی سیاست کرتی ہے جس نے عمران خان کو در در دھکے کھانے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ پارٹی جس کے لیے یہ کہتا تھا کہ وہ پارٹی ختم ہو گئی ہے، وہ پارٹی جس کے لیے کہتا تھا کہ یہ سکڑ کر دیہی سندھ کی پارٹی ہو گئی ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میری بندوق کی نشست پر آصف علی زرداری ہیں۔
اچھا آپ نے صرف ایک جملہ پکڑا اس کا اس تقریر میں، اس نے ایک اور بات بھی کہی تھی. جس تقریر میں اس نے کہا تھا نا بندوق کی نشست، اس تقریر میں اس نے کہا تھا جو مجھے زنجیر پلی ہوئی تھی. اب یہ زنجیر کون سی پلی ہوئی تھی مجھے سمجھ نہیں آئی بات. زنجیر پڑی ہوئی تو ضرور ہوتی ہے کچھ لوگوں کو، کچھ اور نیوٹرلوں کو، کچھ نیوٹرلوں کو زنجیر پلی ہوئی ہوتی ہے، پڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ ضرور ہوتی ہے. لیکن اس نے کہا مجھے زنجیر پلی ہوئی ہے. عمران خان کی کچھ ایک ٹرین بھی تھی نا جو وہ پتہ نہیں روشنی کی رفتار سے بھی تیز چلنی تھی، چائنا نے بنا لی تھی، شاید بنا لی تھی، اس نے کہا بنا لی ہے، وغیرہ چائنا نے بنا لی ہے. اس کو بٹھایا اس میں سفر بھی کر رہا تھا. اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی جب ٹرین میں بیٹھا ہوگا تو اس کو لگا کہ یہ تو روشنی سے بھی تیز چلتی ہے. عمران خان پاکستان کے 12 موسم نکال کے بیٹھ گیا. عمران خان دنیا کی تاریخ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہے اس کو ہی غائب کر کے بیٹھ گیا. عمران خان جاپان اور جرمنی کی سرحدیں ملا کے ان کی سرحدوں پر جو انڈسٹریز لگی تھی وہ بھی اسے تلاش کر رہی تھی. آج کل صرف عمران خان نہیں، اگر آپ ان کے اور وزیروں کو بھی دیکھیں تو ان کی زبانیں بھی لڑکھڑا رہی ہیں. کبھی وہ پتہ نہیں قانون میں ہاتھ لینے والی بات ہوتی ہے نا، کبھی ہاتھ میں قانون لے رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، بیچارے سٹ پٹا گئے ہیں تو وہ باتیں کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ نشانیاں اس بات کی ہیں کہ ان کو یقین ہے کہ یہ فارغ ہو گئے اور یہ جا رہے ہیں. مجھے حیرت ہوئی ابھی صبح میں دیکھ رہا تھا، شامی قریشی کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور جے یو آئی نہ ان کا نظریہ ملتا ہے، نہ ان کا ایجنڈا ملتا ہے، نہ ان کی سوچ ملتی ہے. تو بھائی تمہارا اور ایم کیو ایم کا نظریہ ملتا ہے؟ وہ ایم کیو ایم جس کے خلاف عمران خان پتہ نہیں لندن جا کے کیا کیا کچھ کرنے والا تھا، اس کے ساتھ تمہارا کون سا نظریہ مل گیا؟ جن کی نشستیں چھین کر پی ٹی آئی کو دلوائی گئیں ان کے ساتھ تمہارا کون سا نظریہ مل گیا؟ چودھری پرویز الہی جو اس ملک کا سب سے بڑا ڈاکو تھا اس کے ساتھ تمہارا کون سا نظریہ مل گیا؟ شیخ رشید جس کو تم چوکیدار بھی نہیں رکھنے کو تیار تھے اس کے ساتھ تمہارا کون سا نظریہ مل گیا؟ سیاست میں منیمم کامن ایجنڈے پر جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اپوزیشن کی جماعتیں جس نقطے پر اکٹھی ہوئی ہیں وہ ثواب کا کام ہے، اس ملک کے غریبوں کی بھلائی کا کام ہے. اس ملک کے اوپر ایک منحوس حکومت جو مسلط کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، اس نحوست سے اس ملک کو چھڑانے کے لیے، آزاد کرانے کے لیے، لوگوں کی جان چھڑانے کے لیے اگر اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں تو یہ نیک کام ہے، بھلائی کا کام ہے، لوگوں کی بہتری کا کام ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ جب نحوست اس ملک سے اترے گی تو یہ ساری اپوزیشن کی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گی، اور اس کے بعد اس ملک کے عوام فیصلہ کریں گے کہ وہ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، کس کو حکومت میں لانا چاہتے ہیں. آج یہاں ایک عجیب بات دیکھنے کو یہ بھی مل رہی ہے کہ عالمی سازش ہو رہی ہے عمران خان کے خلاف. مطلب مذاق ہے. وہ بھائی ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف اگر عالمی سازش ہو رہی تھی تو سمجھ میں آتی تھی. ذوالفقار علی بھٹو دنیا کے بڑے لیڈروں میں سے ایک لیڈر تھا. ذوالفقار علی بھٹو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو یونائٹ کر رہا تھا. ذوالفقار علی بھٹو مسلمان ملکوں کا بلاک بنا رہا تھا. ذوالفقار علی بھٹو اس وقت کی بڑی طاقتوں کے لیے خطرہ بن رہا تھا. تو صرف ذوالفقار علی بھٹو نہیں، شاہ فیصل بھی تھے، اور بھی جو اس وقت مسلم ورلڈ کے بڑے لیڈر تھے ان کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا گیا. یہ تو سب کو پتا ہے. یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو ممالک پاکستان کے دشمن ہیں انہیں نالائق اور ڈفر حکمران سوٹ کرتے ہیں، اور اس وقت ہمارے ملک پر نالائق اور ڈفر حکمران ہے بیٹھا ہوا. کسی بین الاقوامی طاقت کو عمران خان کے خلاف سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی طاقتوں نے سازش کر کے عمران خان جیسا نالائق وزیر اعظم اس ملک پر مسلط کروایا ہے. اس ملک سے اگر عمران خان کی جان چھوٹتی ہے تو بین الاقوامی سازشیں ناکام ہو جائیں گی. جنہوں نے ایک نالائق وزیر اعظم کا خواب دیکھا تھا، اور یہ میں نے نہیں کہا، 96 میں پتہ نہیں لوگوں نے کتاب میں لکھا کہ یہودیوں کی سازش ہے، پتہ نہیں کس کی سازش ہے. پھر یہ الیکشن کمیشن میں جو کیس چل رہا ہے، بھائی آپ جا کے آپ نے تو پڑھے ہوں گے پیپر سارے. یہودیوں نے اس کو چندے دیے ہیں، یہودیوں نے ان کو پیسے دیے ہیں، بھارتیوں نے ان کو پیسے دیے ہیں. کیوں پیسے دیے ان کو؟ کون سی محبت تھی ان کو پاکستان کے ساتھ؟ کون سی محبت تھی ان کو عمران خان کے ساتھ؟ کیوں اس کو لانا چاہتے تھے حکومت میں؟ کیوں اس کی فنڈنگ کرنا چاہتے تھے وہ؟ تو یہ ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں. کوئی بین الاقوامی سازش نہیں، نیا چورن بیچنے چلے. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات یہ کہ اب بزار صاحب کون سی بین الاقوامی طاقت کے لیے خطرہ ہے بھائی؟ وہ تو پنجاب کے لیے خطرہ ہے، پنجاب کے لوگوں کے لیے خطرہ ہے.
पंजाब जो इस मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, अगर उसके लिए हालात ठीक नहीं होते हैं, उसके हालात खराब होते हैं, तो पाकिस्तान के हालात खराब होते हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जो मुखालिफिन हैं, मतलब हमारे अंदर भी बहुत सारी ऐसी आवाज़ें हैं कि ऐसे नालायक वजीर आज़म और नालायक वजीर आला को तो बैठना चाहिए 5 साल, ताकि ये दफन हो जाए सियासी तौर पर। लेकिन अगर इनको मजीद बैठने दिया गया तो हम ये समझते हैं कि इस मुल्क की मईशत का जो जनाजा उन्होंने निकाल दिया है, उसकी हालत मजीद बुरी हो जाएगी और फिर शायद हम रिकवरी के फेज से कहीं आगे निकल जाएंगे और आगे बढ़ नहीं सकेंगे। कोई सवाल जवाब? आप जिस तरह कह रहे हैं कि इस रुखसत से जल्द खारिज कर दिया जाएगा, आप इसके बाद क्या समझ रहे हैं? जिस तरह आपने कहा कि वो कहेंगे मुझे क्यों निकाला, जिसको भी निकालते हैं वो बाद में ऐसे ही कहते हैं। तो इस्लामाबाद में सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बयानात ऐलानात से वाज़ेह है कि हुकूमत के पास 172 नंबर्स पूरे नहीं हैं। इमरान खान आज एक एक इत्तेहादी के घर पर धक्के खा रहे हैं। इमरान खान कुछ दिनों में साबिक वजीर आज़म कहलाएंगे। इमरान खान गालम गलोच पर उतर आए। इमरान खान को बहुत बड़ी शिकस्त होने जा रही है।